الله الرحمن الرحيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے. اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے. اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں. بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے والے یعنی مشرک اور نافرمان لوگ، باطل پرست، ایمان نہ لانے والے کس قسم کی خرافات اور غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ان کو جو ہم نے رزق دیا ہے، بارش ہم نے برسائی اور اس بارش کے برسانے کے بعد زمین سے ان کے لیے رزق کا انتظام ہم نے کیا. جب وہ رزق سارا کا سارا تمام مراحل سے تیار کرنے کے بعد ان کے پاس تیار ہو کر پہنچتا ہے تو پھر اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام پر بھی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بتوں کے تعلق سے ان کو کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے سرے سے، ان کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں کہ یہ بتوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے. اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی حصہ اللہ کے حصے میں مل جاتا ہے تو اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی حصہ بتوں کے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایسا چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، کہ جو کچھ تم یہ افطرا پردازیاں کرتے ہو اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے
کہ آنکھیں بند کر کے جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ضرور بھی ضرور تم سے اس کی پوچھ ہوگی، اس بارے میں گرفت ہوگی، پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی دوسری برائی یہ ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے لڑکیاں ٹھہراتے ہیں، بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، جبکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ غیر ایمان والوں کا اور نافرمانوں اور مشرکوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جتنی دیویاں تھیں ان دیویوں کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، جبکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اپنے لیے کیا ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز اختیار کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے چاہتے ہیں کہ نرینہ اولاد ہو، لڑکے ہوں، اور اللہ کے لیے سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ اور پھر جب ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ اس زمانے کے نافرمانوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ لیکن آج بھی معاشرے میں اگر چل پھر کر دیکھیں تو ایسے ہی احوال ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے لڑکیوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا، باندھ رکھ دیتا ہے۔ تو اس معاملے میں معاشرہ کتنا بگاڑ پر ہے، کتنا دین سے دور ہے کہ اس بنیاد پر بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کوسا جاتا ہے بہو کو، اس عورت کو، کہ جس کے بطن سے مسلسل چند بیٹیاں پیدا ہو جائیں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، بالانثیٰ، بیٹی کی پیدائش کی، تو ظل وجهه، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسودن، کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر گھٹنے لگتا ہے کہ بیٹی پیدا کیوں ہو گئی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ قوم سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس برائی سے کہ جس کی اس کو خوشخبری دی، یعنی بیٹی کی پیدائش کے تعلق سے سن کر چھپتا ہے، اس کو عار سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس ذلت کو ایسے ہی برداشت کر لوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یعنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس ذلت کو برداشت کر لوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دوں، زندہ زمین میں گاڑ دوں، دفنا دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، انہی کے لیے یہ بری بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست طاقت کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے۔ یعنی ایک طرف ان کا یہ حال ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اپنی ان کی کیفیت کیا بن جاتی ہے، اپنے لیے اس کو عار کا سبب سمجھتے ہیں، ذلت کا سبب سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسا خیال کرتے ہیں کہ فرشتے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے پسند کرتے جائے کہ اللہ اولاد سے بالکل پاک ہے،
اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا۔ اس نے صاف اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سوچے کہ اس کی اولاد ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سوچے جیسے عیسائی سوچتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے عقیدے رکھتے ہیں، وہ ایمان سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں، ایمان سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔